ناظرین، عالم اسلام میں ایک بار پھر شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افریقہ کے ایک حساس خطے صومالی لینڈ میں اسرائیل کے اعلیٰ عہدیدار کے دورے نے نہ صرف سیاسی ہلچل مچا دی ہے بلکہ پاکستان سمیت 24 اسلامی ممالک نے اس پر سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیلی عہدیدار وہاں کیوں گیا؟ کیا کوئی خفیہ یا کھلا ایگریمنٹ ہوا؟ اور صومالی لینڈ آخر ہے کیا جس پر اتنا بڑا عالمی رد عمل آ گیا؟ آئیے پوری تفصیل اور مکمل وضاحت ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں اسرائیل کا ایک سینئر آفیشیل صومالی لینڈ کے دارالحکومت ہرگیسا پہنچا۔ یہ دورہ اچانک نہیں تھا بلکہ پہلے سے طے شدہ آفیشیل وزٹ تھا۔ اسرائیلی وفد نے صومالی لینڈ کی مقامی قیادت سے ملاقات کی، سیکیورٹی، تجارت اور سفارتی تعاون جیسے موضوعات پر بات چیت کی۔ اگرچہ دونوں طرف سے کسی بڑے تحریری معاہدے کا کھل کر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اشارہ صاف ہے کہ یہ دورہ محض رسمی نہیں تھا۔ اصل تشویش کی وجہ یہ ہے کہ صومالی لینڈ کو اسرائیل ایک الگ ملک کے طور پر دیکھنے اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل صومالی لینڈ میں اپنا سیاسی اور سیکیورٹی اثر بڑھانا چاہتا ہے۔ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت اسرائیل کے لیے بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ یہ علاقہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے قریب ہے اور مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے مسلم دنیا کو خدشہ ہے کہ یہ قدم صرف ایک دورہ نہیں بلکہ مستقبل کی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی دورے کے بعد ترکی، پاکستان سمیت 24 اسلامی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ ان ممالک نے واضح طور پر کہا کہ صومالی لینڈ میں اسرائیلی عہدیدار کا دورہ عالم اسلام کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ اقدام صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی علیحدہ علاقے کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت ہونا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر اور دیگر مسلم ممالک نے یہ موقف اختیار کیا کہ صومالیہ ایک تسلیم شدہ ملک ہے اور صومالی لینڈ اس کا ہی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورے کو سیاسی اشتعال انگیزی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ صومالی لینڈ ہے کیا؟ صومالی لینڈ افریقہ کے ملک صومالیہ کا ہی ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ 1991 میں صومالیہ سے الگ ہونے کا اعلان کر چکا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی بات سمجھنا ضروری ہے کہ صومالی لینڈ کو آج تک دنیا کے زیادہ تر ممالک نے الگ ملک تسلیم نہیں کیا۔ صومالی لینڈ کے الگ ہونے کی بنیادی وجہ تھی خانہ جنگی۔ 1990 کی دہائی میں صومالیہ شدید خانہ جنگی کا شکار تھا۔ حکومت کمزور ہو چکی تھی، ہر علاقے میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی حالات میں صومالی لینڈ کے رہنماؤں نے خود کو الگ اعلان کر دیا۔ اگرچہ وہاں اپنا انتظام، اپنی پولیس اور مقامی حکومت ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر وہ اب بھی صومالیہ کا حصہ ہی مانا جاتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کا وہاں جانا مسلم ممالک کے لیے ایک خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ ناظرین، اسلامی دنیا کا موقف صاف ہے کہ کسی مسلمان ملک کو توڑنے کی کوشش قابل قبول نہیں ہے۔ کمزور ریاستوں میں بیرونی مداخلت مزید فساد کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے مسلم ممالک نے یہ واضح پیغام دیا کہ صومالیہ کی وحدت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناظرین، صومالی لینڈ میں اسرائیلی عہدیدار کا دورہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک بڑی سیاسی گیم کی علامت ہے۔ 24 مسلم ملک کا متحد ہونا یہ بتاتا ہے کہ عالم اسلام اب ایسے معاملات پر خاموش نہیں رہے گا۔ آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک سفارتی قدم ہے یا خطے کے امن کے لیے خطرہ؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور فالو کیجیے۔